السلام علیکم ایوری ون۔ آج ہم آپ کو کلاس 9ویں کا سبق 3 نادان دوست پڑھاتے ہیں۔ اس کے رائٹر پریم چند ہیں۔ پریم چند جن کی پیدائش 1880 میں ہوئی تھی اور ان کی موت 1936 میں ہوئی تھی۔ پریم چند کا اصلی نام دھن پت رائے تھا۔ وہ بنارس کے قریب ایک گاؤں لمہی میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کا شمار اردو کے ابتدائی اہم افسانہ نگاری میں ہوتا ہے۔ ان کے افسانوں میں زندگی کے روپ اپنے حقیقی مسائل اور کرداروں کے ساتھ نظر آتے ہیں۔ غربت اور افلاس میں جینے والا عام انسان، خصوصاً دیہاتی کسان اور مزدور، ان کے افسانوں کا اہم کردار ہوا کرتا ہے۔ پریم چند نے سینکڑوں افسانے اور کئی ناول لکھے ہیں۔ پریم پچیسی اور پریم چالیسی، دودھ کی قیمت اور واردات ان کے اہم افسانوی مجموعے ہیں۔ گودان، غبن، میدان عمل، بیوہ اور بازار حسن ان کے اہم ناول ہیں۔ نادان دوست۔ کیشو کے گھر میں ایک کارنس کے اوپر ایک چڑیا نے انڈے دیے تھے۔ کیشو اور اس کی بہن شیاما دونوں بڑے غور سے چڑیا کو وہاں سے آتے جاتے دیکھا کرتے۔ سویرے دونوں آنکھ ملتے کارنس کے سامنے پہنچ جاتے اور چڑیا کو وہاں پر پاتے، ان کو وہاں بیٹھا پاتے۔ ان کو دیکھنے میں بچوں کو نامعلوم کیا مزہ ملتا تھا۔ دودھ اور جلیبی کی بھی سدھ نہیں رہتی تھی۔ دونوں کے دل میں طرح طرح کے سوالات اٹھتے۔ انڈے کس رنگ کے ہوں گے؟ کتنے ہوں گے؟ کیا کھاتے ہوں گے؟ ان میں سے بچے کس طرح نکل آئیں گے؟ بچوں کے پر کیسے نکلیں گے؟ گھونسلہ کیسا ہے؟ لیکن ان باتوں کا جواب دینے والا کوئی نہ تھا۔ نہ اماں کو گھر کے کام دھندے سے فرصت تھی، نہ بابو جی کو پڑھنے لکھنے سے۔ دونوں بچے آپس میں سوال اور جواب کر کے اپنے دل کو تسلی دے لیا کرتے تھے۔ شیاما کہتی، کیوں بھیا، بچے نکل کر پھر سے اڑ جائیں گے؟ کیشو عالمانہ غرور سے کہتا، ہیری پگلی، پہلے پر نکلیں گے، بغیر پروں کے بیچارے کیسے اڑ جائیں گے؟ شیاما بچوں کو کیا کھلائے گی بیچاری؟ کیشو اس پیچیدہ سوال کا جواب کچھ نہ دے سکا تھا۔ اس طرح 3-4 دن گزر گئے۔ دونوں بچوں کی خواہش تحقیقات دن بدن بڑھتی جاتی تھی۔ انڈوں کو دیکھنے کے لیے وہ بے تاب ہو اٹھے تھے۔ انہوں نے قیاس کیا کہ اب بچے ضرور نکل آئے ہوں گے۔ بچوں کے چارے کا سوال اب ان کے سامنے کھڑا ہوا۔ چڑیا بیچاری اتنا دانہ کہاں پائے گی کہ سارے بچوں کا پیٹ بھرے؟ غریب بچے بھوک کے مارے چوں چوں کر کے مر جائیں گے۔ اس مصیبت کا اندازہ کر کے دونوں نے فیصلہ کیا کہ کارنس پر تھوڑا سا دانہ رکھ دیا جائے۔ شیاما خوش ہو کر بولی، تب تو چڑیا کو چارے کے لیے کہیں اڑ کر نہ جانا ہوگا۔ کیشو
نہیں تب کیوں جائے گی شیاما؟ کیوں بھیا، بچوں کو دھوپ نہ لگتی ہوگی؟ کیشو کا دھیان اس تکلیف کی طرف نہ گیا تھا۔ بولا، ضرور تکلیف ہوتی ہوگی، بیچارے پیاس کے مارے تڑپتے ہوں گے، اور اوپر سایہ بھی نہیں۔ آخر یہ فیصلہ ہوا کہ گھونسلے کے اوپر کپڑے کی چھت بنا دینی چاہیے۔ پانی کی پیالی اور چاول رکھ دینے کی تجویز منظور ہوگی۔ دونوں بچے بڑے شوق سے کام کرنے لگے۔ شیاما ماں کی آنکھ بچا کر مٹکے سے چاول نکال لائی۔ کیشو نے پتھر کی پیالی کا تیل چپکے سے زمین پر گرا دیا اور اسے خوب صاف کر کے اس میں پانی بھرا۔ اب چاندنی کے لیے کپڑا کہاں سے آئے؟ پھر اوپر بغیر چھڑیوں کے ٹھہرے گا کیسے؟ اوپر چھڑیاں کھڑی کیسے ہوں گی؟ کیشو بڑی دیر تک اسی ادھیڑ بن میں رہا۔ آخر اس نے یہ مشکل بھی حل کر لی۔ شیاما سے بولا، جا کر کوڑا پھینکنے والی ٹوکری اٹھا لاؤ، اماں کو مت دکھانا۔ شیاما دوڑ کر ٹوکری اٹھا لائی۔ کیشو نے اس کے سوراخ میں تھوڑا سا کاغذ ٹھوس دیا اور ٹوکری کو ایک ٹہنی سے لٹکا کر بولا، دیکھ، ایسے ہی گھونسلے پر اس کی آڑ کروں گا تو کیسے دھوپ جائے گی؟ شیاما نے دل میں سوچا، بھیا کیسے چالاک ہیں۔ گرمی کے دن تھے، بابو جی دفتر گئے ہوئے تھے، ماں دونوں بچوں کو سلا کر خود سو گئی، لیکن دونوں بچوں کی آنکھوں میں نیند کہاں؟ اماں جی کو بہلانے کے لیے دونوں دم روکے آنکھیں بند کیے موقع کا انتظار کر رہے تھے۔ جوں ہی معلوم ہوا کہ اماں جی اچھی طرح سو گئی ہیں، دونوں چپکے سے اٹھے اور بہت آہستہ دروازے کی سٹکنی کھول کر باہر نکل آئے۔ انڈوں کی حفاظت کی تیاریاں ہونے لگیں۔ کیشو کمرے سے جا کر ایک اسٹول اٹھا لایا، لیکن اس سے کام نہ چلا تو نہانے کی چوکی لا کر اسٹول کے نیچے رکھ دی۔ ڈرتے ڈرتے اسٹول پر چڑھا۔ شیاما دونوں ہاتھوں سے اسٹول پکڑے ہوئے تھی۔ اسٹول چاروں ٹانگیں برابر نہ ہونے کی وجہ سے جس طرف زیادہ دباؤ پاتا تھا، ذرا سا ہل جاتا تھا۔ اس وقت کیشو کو کس قدر تکلیف برداشت کرنی پڑتی تھی، یہ اسی کا دل جانتا تھا۔ دونوں ہاتھوں سے کارنش پکڑ لیتا تھا اور شیاما کو دبی آواز سے ڈانٹتا، اچھی طرح پکڑو ورنہ اتر کر بہت ماروں گا۔ مگر بیچاری شیاما کا دل تو اوپر کارنش پر تھا۔ بار بار اس کا دھیان ادھر چلا جاتا اور ہاتھ ڈھیلے پڑ جاتے۔ کیشو نے جوں ہی کارنش پر ہاتھ رکھا، دونوں چڑیاں اڑ گئیں۔ کیشو نے دیکھا کہ کارنش پر تھوڑے سے تنکے بچھے ہوئے ہیں اور اس پر 3 انڈے پڑے ہوئے ہیں، جیسے گھونسلے اس نے درخت پر دیکھے تھے ویسا کوئی گھونسلہ نہیں ہے۔ شیاما نے نیچے سے پوچھا، بچے ہیں بھیا؟ کیشو، 3 انڈے ہیں، بچے ابھی تک نہیں نکلے۔ شیاما، ذرا ہمیں دکھا دو بھیا، کتنے بڑے ہیں؟ کیشو، دکھا دوں گا، پہلے ذرا جھنڈی لے کر آ، نیچے بچھا دوں۔
بیچارے انڈے تنکوں پر پڑے ہیں۔ شیاما ڈر کر اپنی پرانی دھوتی پھاڑ کر ایک ٹکڑا لائی۔ کیشو نے جھک کر کپڑا لے لیا اور اسے تہہ کر کے ایک گدی بنائی اور اسے تنکوں پر بچھا کر تہہ کر کے تینوں انڈے اس پر رکھ دیے۔ شیاما نے پھر کہا، ہم کو بھی دکھا دو بھیا۔ کیشو، دکھا دوں گا، پہلے ذرا ٹوکری تو دے دو اور اوپر سایہ تو کروں۔ شیاما نے ٹوکری نیچے سے تھما دی اور بولی، اب تم اتر آؤ بھی دیکھو۔ کیشو نے ٹوکری ایک ٹہنی سے لٹکا کر کہا، جا دانہ اور پانی کی پیالی لے آ، میں اتر آؤں تو تجھے دکھا دوں گا۔ شیاما پیالی اور چاول بھی لے آئی۔ کیشو نے ٹوکری کے نیچے دونوں چیزیں رکھ دیں اور آہستہ سے اتر آیا۔ شیاما نے گڑ گڑا کر کہا، اب ہم کو بھی چڑھا دو بھیا۔ کیشو، تو گر پڑے گی۔ شیاما، نہ گروں گی بھیا، تم نیچے سے پکڑے رہنا۔ کیشو، کہیں تو گرا پڑی تو اماں جی میری چٹنی ہی کر ڈالیں گی، کہیں گی کہ تو نے ہی چڑھایا تھا۔ کیا کرے گی دیکھ کر۔ اب انڈے بڑے آرام سے ہیں، جب بچے نکل آئیں گے تو ان کو پالیں گے۔ دونوں پرندے بار بار کارنش پر آتے تھے اور بغیر بیٹھے ہی اڑ جاتے تھے۔ کیشو نے سوچا، ہم لوگوں کے ڈر سے نہیں بیٹھتے۔ اسٹول اٹھا کر کمرے میں آیا، چوکی جہاں کی تھی وہیں رکھ دی۔ شیاما نے آنکھ میں آنسو بھر کر کہا، تم نے مجھے نہیں دکھایا، اماں جی سے کہوں گی۔ کیشو، اماں جی سے کہے گی تو بہت ماروں گا، کہہ دیتا ہوں۔ شیاما، تو نے مجھے نہیں دکھایا۔ کیشو، اگر گر پڑتی تو چار سر نہ ہوتے۔ شیاما، ہو جاتے، دیکھ لینا، میں کہہ دوں گی۔ اتنے میں کوٹری کا دروازہ کھلا اور ماں نے دھوپ سے آنکھوں کو بچاتے ہوئے کہا، تم دونوں باہر کب نکل آئے؟ میں نے کہا تھا دوپہر کو نکلنا۔ کس نے یہ کباڑ کھولا؟ کباڑ کیشو نے کھولا تھا۔ لیکن شیاما نے ماں سے بات نہیں کہی، اسے خوف ہوا کہ بھیا پیٹ جائیں گے، اور کیشو دل میں کانپ رہا تھا کہ کہیں شیاما کہہ نہ دے انڈے نہ دکھائے تھے، اس وجہ سے اب اس کو شیاما پر اعتبار نہ تھا۔ شیاما صرف محبت کے مارے چپ تھی اور اس قصور میں حصہ دار ہونے کی وجہ سے اس کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ شاید دونوں ہی باتیں تھیں۔ ماں نے دونوں کو ڈانٹ ڈپٹ کر پھر کمرے میں بند کر دیا اور آہستہ آہستہ انہیں پنکھا جھلنے لگی۔ ابھی صرف 2 بجے تھے کہ باہر تیز لو چل رہی تھی۔ اب دونوں کو نیند آ گئی۔ 4 بجے یکایک شیاما کی آنکھ کھل گئی۔ کواڑ کھلے ہوئے تھے۔ وہ ڈرتی ہوئی کارنش کے پاس آئی اور اوپر کی طرف تکنے لگی۔ ٹوکری کا پتہ نہ تھا۔ اتفاقاً اس کی نگاہ
اس کی نگاہ نیچے گئی اور وہ الٹے پاؤں دوڑتی ہوئی کمرے میں جا کر زور سے بولی، بھیا انڈے تو نیچے پڑے ہیں۔ بچے اڑ گئے۔ کیشو گھبرا کر اٹھا اور دوڑتا ہوا باہر آیا، دیکھتا ہے کہ تینوں انڈے نیچے ٹوٹے ہوئے پڑے ہیں، پانی کی پیالی بھی ایک طرف ٹوٹی پڑی ہے۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، سہمی ہوئی آنکھوں سے زمین کی طرف دیکھنے لگا۔ شیاما نے پوچھا، بچے کہاں اڑ گئے بھیا؟ کیشو نے افسوسناک لہجے میں کہا، انڈے تو پھوٹ گئے شیاما، اور بچے کہاں گئے؟ کیشو، تیرے سر میں دیکھتی نہیں ہے کہ انڈوں سے اجلا اجلا پانی نکل آیا ہے؟ وہی تو 2-4 دن میں بچے بن جاتے۔ ماں نے سوئی ہاتھ میں لیے ہوئے پوچھا، تم دونوں وہاں دھوپ میں کیا کر رہے ہو؟ شیاما نے کہا، اماں جی چڑیا کے انڈے پڑے ہیں۔ ماں نے آ کر ٹوٹے ہوئے انڈوں کو دیکھا اور غصے سے بولی، تم لوگوں نے انڈوں کو چھوا ہوگا۔ اب تو شیاما کو بھیا پر ذرا بھی ترس نہ آیا۔ اس نے شاید انڈوں کو اس طرح رکھ دیا تھا کہ وہ نیچے گر گئے۔ اس کی سزا انہیں ملنی چاہیے۔ انہوں نے انڈوں کو چھیڑا تھا اماں جی۔ ماں نے کیشو سے پوچھا، کیوں رے کیشو، بھیگی بلی بنا کھڑا ہے، تو وہاں پہنچا کیسے؟ شیاما چوکی پر اسٹول رکھ کر چڑھے تھے اماں جی۔ کیشو، تو اس کو تھامے نہیں کھڑی تھی؟ شیاما، تم ہی نے تو کہا تھا۔ ماں تو اتنا بڑا ہو گیا ہے، تجھے نہیں معلوم؟ چھونے سے چڑیا کے انڈے گندے ہو جاتے ہیں۔ چڑیا پھر انہیں نہیں سہتی۔ چڑیا نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، تو کیا چڑیا نے انڈے گرائے ہیں اماں جی؟ ماں، اور کیا کرتی؟ کیشو کے سر اس کا پاپ پڑے گا۔ ہاں 3 جانیں لے لیں دشٹ نے۔ کیشو رونی صورت بنا کر بولا، میں نے تو صرف انڈوں کو گدی پر رکھ دیا تھا اماں۔ ماں کو ہنسی آ گئی، مگر کیشو کی کئی دن تک اپنی غلطی کا افسوس رہا۔ انڈوں کی حفاظت کرنے کے غم میں اس نے ان کا ستیہ ناش کر ڈالا۔ اس کو یاد کر کے کبھی کبھی رو پڑتا تھا۔ دونوں چڑیا پھر وہاں نہ دکھائی دیں۔